حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے قضا کی، کیونکہ بیوی کی طاعت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم مستری مشاورت کا ارادہ کرے تو کمرے میں زیر پاور کے بلب کا احترام ضرور کرے، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے: اے اللہ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کا مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس، نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر یہ حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے، وہ نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان ہے اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خرج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہ ہے، لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پایا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کر کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے بعد فوراً اور سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلا کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادر سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ اور اس سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جانے جب تو کافر ہو جائے گا، جب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھا کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت مانوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا پینا نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے، یہ حالت ہے، بلکہ اس کے بعد ساتھ سونے بھی
سونے میں بھی حرج نہیں، ہاں عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی رات پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، اور اس سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے ثبت کرنا